آپ دیکھ رہے ہیں آج کا رپورٹر، میں سعدیہ سام سے۔ ماضی کے دوست آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان نیا محاذ کھل گیا ہے۔ ایران نے مغربی دنیا خصوصاً امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ وہ اپنے خلاف کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا، بین الاقوامی قوانین کو پس پشت ڈالتے ہوئے پہلے عراق، پھر شام اور پھر پاکستان پر چڑھ دوڑا۔ عالمی سطح پر پہلے ہی تنہا ایران کے لیے ایسی کارروائیاں آگے چل کر کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوں گی اور اسے مزید آئسولیشن کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ایران مخالف شدت پسندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے عسکری طاقت کے استعمال کی راہ اختیار کر کے تہران نے اب اچھے دوست اور ہمسائے پاکستان کو بھی اپنے خلاف کرنے کے لیے ایک بیج بویا ہے۔ ایران پر عالمی پابندیوں کے باوجود اسلام آباد تہران سے اقتصادی سرگرمیوں اور تجارت کے ذریعے پڑوسی ملک کی مدد کر رہا تھا، تاہم گزشتہ دنوں ہونے والے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلایا اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایکشن بھی لیا گیا آج، جس کے بعد اس بات کو باور کروایا گیا کہ پاکستان اپنے خلاف ہونے والے کسی بھی اٹیک کو برداشت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اس کے عوامل پر آج ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے تمام تر صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے۔ اب پاکستان نے کامیاب آپریشن مرگ بر سر مچار پاکستان نے اس کا آغاز کیا اور ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے اس آپریشن میں بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط بھی برتی گئی۔ مسلح افواج پاکستانی شہریوں کو جو حفاظت ہے اور ملکی خود مختاری اور عالمی علاقائی جو صورتحال بن رہی ہے اس کا احترام یقینی بناتے ہوئے اس اٹیک کو بڑی احتیاط کے ساتھ کنڈکٹ کیا گیا۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، مزید بات کریں گے۔ پاکستان کا آپریشن مرگ بر سرم چار۔ آئی ایس پی آر نے ایران کے علاقے سیستان میں جوابی حملے پر تفصیلات جاری کر دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن مرگ بر سرم چار کے ذریعے پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں پر حملے کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے آپریشن کے دوران حملہ آور ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا۔ بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں دوست عرف چیئرمین، بجر عرف سوغت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کہ مسلح افواج پاکستانی شہریوں کی حفاظت، ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام یقینی بنائیں گی۔ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف ہر وقت تیار ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ یقینی بنانے کا غیر متزلزل عزم ہے۔ عوام کی حمایت سے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دیں گے۔ ہمسایہ برادر ممالک بات چیت اور سمجھداری سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے فوری اقدام نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی اور ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے اس حوالے سے پریس بریف دی۔ انہوں نے اپنی پریس بریف میں سرمچار پاکستان میں کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ضرور ہے، لیکن مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش ہم جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی سوال کیا کہ ایران نے میزائل حملے سے پہلے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Balochistan province. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Bar Sarmachar. Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions.
اس معاملے میں مزید بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ سیکیورٹی ایکسپرٹ سے بھی اپنے رابطے کو آگے بڑھائیں اور بات چیت کے سلسلے میں اس میں کوشش کریں انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ یہ ساری سچویشن جو کریٹ ہوئی اس میں ایران کو کیا سمجھ آیا اور اس کا انٹرسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلیم شیخ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے۔ یقینی طور پر جو صورتحال آج بنی ہے اس کے بعد ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پاکستان بالکل بھی جواب دیے بغیر نہیں چپ کر کے آرام سے بیٹھے گا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے طارق جوہدی، اس طرح سے جو ایک اقدام کیا ہے ایران نے، کیا ایران ویل اویئر نہیں تھا کہ پاکستان اس کا جواب دے گا اور کیسے دے گا؟ دیکھیں اب ایران کی کیا اسیسمنٹ تھی، انہوں نے ان کی لیڈرشپ نے کیا سوچ کے حملہ کیا، کیا انہوں نے جو آفٹر فیکٹس تھے اس کا اندازہ نہیں لگایا، کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کس طرح سے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڑی سیزن پولیٹیشین ہے، بڑی سیزن لیڈرشپ ہے ان کی۔ مجھے لگتا یوں ہے ابھی انیشلی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اسیسمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے پے در پہ ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے مڈل ایسٹ میں، اور ان کے کچھ لوگ مارے گئے، پھر کچھ ان کے اندر سے بڑا پریشر ہے عوام کا بھی، تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی توجہ جو ہے اپنی ناکامیوں کی جو شام میں ان کو ہوئی، جو ان کے کچھ جرنیل جو ہے وہ ہٹ ہوئے، اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہے، حماس کے ساتھ انہوں نے حماس کو شروع میں سپورٹ کیا، پھر جب حماس نے کہا کہ اب آپ ہماری سپورٹ کو آئیے تو پھر انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ تو مختلف محاذ جو کھلے ہوئے ان سے انہوں نے اپنی جو پبلک ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کا محاذ کھولا، لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ خاصی صفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور مزید ان کو انٹرنلی جو ہے وہ پاپولیرٹی، آپ کی بات ٹھیک ہے، حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک اقدام ضرور کیا گیا۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر راشد ولی ریٹائرڈ صاحب نے، بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے آج نیوز کے لیے۔ آج پاکستان نے منہ توڑ جواب بھی دیا ایران کو، اور یقینی طور پر اب کوئی بھی اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے، جس طرح سے آج کی پریس بریف بھی تھی زہرا صاحبہ کی، کہ کوئی بھی اس طرح کا اقدام کرنے سے پہلے سوچ رہا ہوگا، کیونکہ پہلے تو نہیں سوچا ایران نے، نہ ایران نے کسی کی بھی قسم کی مدد مانگی پاکستان سے کہ اگر ان کو کوئی بھی شکوک و شبہات تھے دہشت گردوں کی موجودگی کے پاکستان میں۔ کیا سمجھتے ہیں آپریشن مرگ بر سرمچار آج جس کا آغاز کیا گیا اور کئی دہشت گردوں کو اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا؟ جی بالکل، یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مرگ بر سرمچار میں سرمچاروں کا ہی نقصان ہوا ہے، کسی سویلین کا نہیں ہوا۔ کانٹری ٹو جو ایران نے جو کیا پہل انہوں نے کی، اور انہوں نے تو ایک نی جرک ری ایکشن کے طور پہ جس طرح شام پہ انہوں نے حملہ کیا، عراق پہ کیا، تو ہمیں اسی لیگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے تھے ان کے پاسداران انقلاب، اور حملہ ان پہ IS نے کیا تھا کرمان میں اور روسک میں، اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ عراق پہ انہوں نے حملہ کیا، شام پہ کیا۔ تو پاکستان پہ تو جیش العدل کے نام پہ یہ اس بہانے سے حملہ کرنا یہ کسی طور پہ بنتا ہی نہیں تھا، خاص طور پہ اس ناطے سے کہ دونوں ایک برادر ملک ہیں جن کے درمیان بڑے اچھے تعلقات، ملٹیپل انگیجمنٹ چینلز لائیو تھے۔ اور جیش العدل کی یہ بات کرتے ہیں تو جیش العدل کی یہ ریالٹی یہ ہے کہ ان دا پاسٹ ان کے ایلیمنٹس اگر آپریٹ کرتے بھی رہے تھے تو وہ اس وقت بالکل منتشر اور پاور لیس ہو چکے ہیں، اور ان کا بہانہ بنا کے ایک سویلین گھر پہ کیجویلٹیز کرنا، جو 2 بچیوں کی اور اس کے بعد باقی جو سویلینز ہیں، یہ ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بڑی کاسٹلی مس کیلکولیشن کی، اپنے جو ڈومیسٹک پاپولیشن ہے اس کے سامنے کچھ براؤنی پوائنٹس ارن کرنے کے لیے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپریشنل سطح پہ تو دونوں ممالک کے درمیان آرگنائزڈ کرائم 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس پہ کرائم بھی ہوتا ہے، دہشت گردوں کے بھی اس طرح کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ پاکستان ان کو باور کرواتا ہے کہ آپ اپنے علاقے سے دہشت گردوں کو نکالیں، راہ کا جو معاونت کا پورا ایک سٹرکچر ہے اس کو آپ ختم کریں، اور اس سائڈ پہ ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی بہت سی پراکسیز ہیں جو کہ پاکستان میں پکڑی گئی اور وہ ابھی بھی ہمارے ریڈار پہ ہیں، مختار بریگیڈ ہے، باقی وہ ان کی زینبیون ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے خود مختار ملک پہ جس کے ساتھ آپ برادرانہ تعلقات کا دعویٰ کرتے ہیں اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو پہل انہوں نے کی تو اس کا ایک پروپورشنیٹ
راشد صاحب، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ اٹیک جو ایران کی جانب سے کنڈکٹ کیا گیا، یہ اس وقت کیا گیا جب جے شنکر صاحب خود ایران میں موجود تھے. سیکنڈلی، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے کس طرح سے اس طرح کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اگر کوئی دہشت گرد موجود ہے آپ اس چینلز کے تھرو بات کر سکتے ہیں. اینڈ ادروائز بھی ایک طریقہ کار ہے جس طرح سے آپ خود بھی سیٹ بتا رہے ہیں کہ جس کے تحت آپ بات چیت کرتے ہیں، انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی ریزرویشن سے بتاتے ہیں اسی بیچ میں. تو کیوں نہیں یوز کیا گیا ان سب چیزوں کو، ان سب چینلز کو؟ دیکھیں، اس میں پھر تاریخ میں جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے خدشات ہیں کہ ہمارے جو علیحدگی پسند ایلیمنٹس ہیں، کچھ دہشت گردوں کے ساتھ جو ان کی بڑی کلوز لنکیج ہے، وہ ان کی جو سیستان کا علاقہ ہے وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. اب اگر سنسیئر ہوں وہ تو وہ اس نیٹ ورک کو ختم کریں، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اگر وہ نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے تو پھر بھارت کے ساتھ ان کی جو گٹھ جوڑ ہے اس کو تانے بانے ملتے ہیں، اور اس کا ایویڈنس آج ہم نے دیکھا جس پہ اٹیک ہوا. اور کوئی ان کے اپنے جو چینلز ہیں میڈیا کے ایران کے، انہوں نے اس کو اکنالج کیا کہ اس میں کوئی نان ایرانین ساری کیجلٹیز تھیں، ایرانین کیجلٹی کوئی نہیں تھی. اور اگر وہ ایسا ہوتا کہ یہ دہشت گرد نہ ہوتے اور یہاں سے نہ گئے ہوتے تو پھر آپ کو ایرانین جو پاپولیشن ہے اس کا نقصان نظر آنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا. اب انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور بھارت کی تو وہ چانکیا کوتلیا والی پالیسی ہے کہ نیبر کا جو نیبر ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، جو نیبر ہے وہ دشمن ہوتا ہے. تو بھارت کا تو یہ وتیرہ رہا ہے، تو اس سے تو ہمیں کوئی زیادہ توقع رکھنی نہیں چاہیے. اور ہمیں تو ہمارے اپنے جو بٹ کنسیڈرنگ کہ جو ایران کے ریلیشن شپس ہیں انڈیا کے ساتھ، از دیٹ میٹر آف کنسرن فار پاکستان؟ اب اس حملے کے بعد کی بات اگر ہم کریں، ڈیفینیٹلی یہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے میٹر آف کنسرن. اور آپریشنل لیول پہ تو یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹس جو ہیں، بارڈر کی پولیسنگ کے ساتھ جو وابستہ ہیں نا، ان کو اس چیز کا پتہ ہے. اور وہ جو آپس میں جو بارڈر مینجمنٹ کے میکینزمز ہیں ایران کے ساتھ بھی، ان کو یہ چیز بتاتے رہتے ہیں. اور مگر اس کے باوجود اگر وہ کنسرنز ہیں تو نیچرلی اس کا ایک نہ ایک دن یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور اگر آپ اس کا رسپونڈ نہ کریں، اگر آپ جس طرح کے پاکستان میں رسپونڈ کیا اگر آپ نہ کریں تو پھر یہ کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر راشد صاحب. آپ کا پوائنٹ ہم نے ضرور حاصل کیا. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ. بہت شکریہ بریگیڈیئر بابر صاحب، آپ نے وقت نکالا ایک دفعہ پھر آج نیوز کے لیے. آج ہم یقینی طور پر کل جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ایران کی جانب سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. آج پاکستان نے اس کا جواب دیا آپریشن مرگ بر سرمچار کی صورت میں، اور پھر تمام سرمچاروں پر ہی ایکشن لیا گیا. میک شور کیا گیا کہ جو عام عوام ہے ان کو کسی طرح سے اس کا نقصان نہ ہو. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس آپریشن کو، اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے جواب کے بعد؟ جہاں تک اس آپریشن کا تعلق ہے، دن کو بھی مختلف پروگرام اس پہ بات ہوتی رہی، اور میں تو بہت کلیئر ہوں کہ پاکستان نے بالکل رائٹ ڈیسیژن لیا ہے. اپنے دفاع کا حق ہر ریاست کو، ہر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو ہوتا ہے. اور کل جب ایران نے یہ حرکت کی تو پاکستان نے اسی وقت دفتر خارجہ میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے پاس تمام آپشنز اوپن ہے، اور ہم جو بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ ہوگا کریں گے. جوابی کارروائی کا ہم حق رکھتے ہیں. ابھی جہاں تک جوابی کارروائی کا تعلق ہے، میں اس کو انٹائرلی ایک جوابی کارروائی اس کانٹیکسٹ میں اس لیے نہیں لیتا کہ پاکستان نے جو ٹارگٹس انگیج کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ٹارگٹس ہیں جس کے بارے میں پاکستان بارہا ایران سے انفارمیشن شیئر کرتا رہا ہے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. لیکن ایرانیز کی طرف سے ہمیشہ بہت ایک لیوک وارم قسم کا رسپانس آتا ہے، اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اب دنیا کے کسی انڈیپینڈنٹ آبزرور سے یا کسی بھی شخص سے یہ پوچھے کہ اگر ایک ملک بار بار اپنے ہمسائے کو ثبوت دے رہا ہے، ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے باوجود وہاں سے ہمارے پر حملے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس میں پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہیں؟ پاکستان نے بالکل ٹھیک آپشن یوز کی ہے، اور پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا اور بھرپور جواب بھی دیا. لیکن اس کو جوابی کارروائی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پاکستان نے میک شور کیا کہ صرف اور صرف دہشت گردوں کو ہی نشانہ بنایا جائے. بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ، بہت شکریہ نکالا. تمام مہمان جنہوں نے اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھتے رہیے.